بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ جاری، سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہ کاری۔ سبی میں بند ٹوٹنے سے کئی دیہات زیر آب آ گئے، مکانات منہدم۔ کوئٹہ جیکب آباد شاہراہ پر پل ٹوٹ گیا۔ چاغی کے علاقے ناوڑ میں سیلابی ریلا داخل، زیارت میں ندی نالوں میں طغیانی، ہرنائی میں گاڑی ریلے میں بہہ گئی۔ لیاقت شاہوانی کے مطابق کئی علاقوں میں ریسکیو آپریشن نہیں کیا جا سکا۔ ادھر شیخ رشید کا کوئٹہ اور سبی کے درمیان شٹل ٹرین چلانے کا اعلان۔ کیرتھر کے پہاڑوں پر موسلادھار بارش کے بعد دادو میں سیلاب، ندی نالوں میں طغیانی، پانی مختلف دیہات میں داخل۔ نئی گاج کے پانی سے 200 سے زائد علاقے زیر آب۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کاچھو کے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ۔ دادو اور جھل مکسی میں پاک افواج کا امدادی آپریشن جاری، تمام ہندو خاندانوں سمیت مقامی آبادی بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل۔ اللہ نے کرم کیا ہے لیکن ابھی کرونا ختم نہیں ہوا، قوم سے اپیل ہے فیس ماسک پہننا نہ چھوڑیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں لوگ محرم الحرام میں احتیاط کریں، ماسک ضرور پہنیں، یہ احتیاط کا وقت ہے۔ ماسک نہ پہن کر ناشکری کریں گے، عوامی مقامات پر جاتے ہوئے ماسک ضرور پہنیں۔ کورونا وائرس کے کم ہونے لگے اثرات، بحال ہونے لگے زندگی کے معمولات۔ کل سے ملک بھر میں کھل جائیں گے ریسٹورانٹ، سینما، تھیٹر، جمز اور مزارات۔ ایس او پیز کے تحت ٹرانسپورٹ، بزنس اور ایکسپو سینٹرز بھی کھول دیے جائیں گے۔ یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کے رہنماؤں میں اختلافات شدید۔ سابق چیئرمین اور موجودہ وائس پریزیڈنٹ عاصم یوسف احتجاجاً مستعفی، کہا چیمبر سے جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کرفیو، برطانوی اراکین پارلیمنٹ بھی بول اٹھے۔ بدترین ریاستی لاک ڈاؤن پر عالمی اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ گلاسگو میں بھی یوم استحصال منایا گیا۔ یوم استحصال پر تحریک کشمیر ہیمبرگ کا احتجاجی مظاہرہ۔ جرمن حکومت سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات ختم کروانے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان قونصلیٹ میں تعینات پریس کونسلر عاشق حسین شیخ کے اعزاز میں الوداعی تقریب۔ صدارت قونصل جنرل آف پاکستان دبئی احمد امجد علی نے کی۔ پی ایف یو جے اور دیگر شرکاء نے عاشق حسین کی کمیونٹی کے حوالے سے کاوشوں کو سراہا۔ ٹائیگر فورس ڈے کے حوالے سے جدہ میں تقریب، پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد شریک۔ فورس کو مزید منظم کرنے کے حوالے سے بات چیت۔ وزیر اعظم عمران خان کا ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کا عزم، کہتے ہیں جنگلات ختم کر کے ملک کو نقصان پہنچایا گیا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ پچھلے 2 سال گندم کی پیداوار کم ہوئی، ایسے چلتے رہے تو گلیشیئرز پگھل جائیں گے، بیشتر علاقے ریگستان بن جائیں گے۔ ملک میں درخت لگانے ہیں، شہروں میں بھی کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑیں گے، دریاؤں کو بھی صاف کرنا ہے۔ روزانہ لاکھوں پودے لگائیں گے، وطن کو سرسبز بنائیں گے۔ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم شروع، روزانہ 35 لاکھ پودے لگانے کا ہدف۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور شادمان مارکیٹ پارک میں پودا لگایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پشاور میں مہم کا افتتاح کیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کراچی میں پودا لگایا۔ ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت، وزیر اعظم کی اپیل پر شہریوں کی شجرکاری مہم میں بھرپور شرکت۔
آپ بھی شجرکاری مہم کا حصہ بنیں. اپنی تصویر یا فوٹیج 92 نیوز کو واٹس ایپ کیجیے اور دنیا کو دکھائیں. ادھر حکومت نے بھی ٹائیگر فورس ایپ میں جیو ٹیگنگ کی سہولت اور گرین سیلفی فیچر متعارف کرا دیا. بغیر اجازت پودے کیوں لگائے؟ باڑہ میں کئی مقامی افراد اشتعال میں آئے. منڈی کس کے علاقے میں ٹائیگر فورس کے لگائے پودے مقامی افراد نے اکھاڑ دیے. وزیر اعلیٰ کا نوٹس، شجرکاری مہم میں رخنہ ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت. زرتاج گل کہتی ہیں ایک گروہ نے پودے کسی کے کہنے پر اکھاڑے. کراچی میں بارشوں کا پانی تاحال کئی علاقوں میں جمع. نیو کراچی میں سیوریج لائن بیٹھنے سے گلیاں گندے پانی کا تالاب بن گئیں. ناظم آباد میں جہانگیر آباد کے درجنوں گھروں میں بھی پانی موجود. کورنگی ندی اوور فلو ہونے سے کاز وے مکمل زیر آب. ملیر ندی میں بھی طغیانی برقرار. ادھر مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے سے 3 افراد جاں بحق. سندھ حکومت کا نالوں پر تجاوزات ختم کرنے کا اعلان. سیاسی جماعتوں اور سٹیک ہولڈر سے تعاون مانگ لیا. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں NDMA نے 3 نالوں کی صفائی کی. 35 نالوں میں صوبائی حکومت صفائی کر رہی ہے. سعید غنی کا MQM پر ایک خالی زمین پر 2000 گھر بنانے کا الزام. MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. کراچی سمیت سندھ بھر میں کارکنوں کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار. MQM نے اپنے تمام ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، سینیٹرز، میئر کراچی اور بلدیاتی نمائندوں کو بہادر آباد طلب کر دیا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا تجربہ ناکام ہو گیا. گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کچرا اٹھانے اور ڈمپ کرنے کی ذمہ داری KMC کی ہونی چاہیے. میئر کراچی کے اختیارات بڑھانے کے لیے کام ہو رہا ہے. وسیم اختر بولے وفاقی حکومت کے الیکٹرک کو بلا تعطل گیس سمیت تمام وسائل دے. اگر پھر لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو کے الیکٹرک ذمہ دار ہوگی. کراچی میں بجلی کا بحران ختم نہ ہوا. شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش. بجلی بحران پر گورنر عمران اسماعیل کی زیر صدارت اجلاس. وزیر توانائی عمر ایوب، GDA اور MQM کے ارکان اسمبلی بھی شریک ہوئے. وفاقی حکومت عوام کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی. عمر ایوب کی یقین دہانی. کراچی میں بارشوں کے دوران سائن بورڈ گرنے کے واقعے پر کارروائی. ڈائریکٹر لوکل ٹیکس DMC صدیق تنولی گرفتار. ڈائریکٹر ایڈورٹیزمنٹ DMC ساؤتھ اور بل بورڈ کمپنی کے مالک کے خلاف بھی مقدمہ درج. ادھر پاکستان چوک کے قریب مخدوش عمارت کا کچھ حصہ گر گیا. عمارت مخدوش ہونے پر خالی کرا لی گئی تھی. لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش. بعض علاقوں میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. پشاور اور دیگر شہروں میں بھی وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری. ادھر سکردو میں گلیشائی جھیل پھٹنے اور دریائی کٹاؤ سے کھڑی فصلیں زیر آب. تاجر برادری پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک بچانے کا سوچے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تحفظ معیشت کنونشن سے خطاب. بولے حکومت ہر مالدار اور تاجر پر کرپٹ ہونے کا شک کرتی ہے. ملک پر کرپٹ مافیاز کی حکومت ہے. حکومت کا کارنامہ یہ ہے کہ کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر دیا. کشمیری قیادت کشمیر ہائی وے کا نام بدلنے پر ناراض ہے. مسجد وزیر خان کا تقدس پامال کرنے والے ابھی تک آزاد ہیں. چودھری شجاعت اور پرویز الہی کا کہنا ہے مسجد میں ناچ گانے کے تمام ذمہ داروں کو جلد گرفتار کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک جسارت نہ کر سکے. ادھر ایک اور شہری نے اداکارہ صبا قمر اور بلال سعید کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی تھی. جشن آزادی قریب آیا. کسی نے بیج لگایا, کسی نے جھنڈا لہرایا. ہر سو سبز رنگ کی بہار. یوم آزادی منانے کے لیے بچے بڑے سب
जोश व जज्बे से सरशार। कौमी परचमों, झंडियों, बैजेस, शर्ट्स और दीगर अशिया के स्टॉल से सज गए बाजार। भारत में अक़लियतें तो अक़लियतें, खुद हिंदू भी महफूज न रहे। ज़राए के मुताबिक रियासत राजस्थान में 11 पाकिस्तानी हिंदू पुरस्रार तौर पर हलाक हो गए। 7 ख़ातीन और 4 मर्द शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक भील कबीले से है। तमाम अफराद को ज़िला जोधपुर के ज़रई फार्म पर कत्ल किया गया। मलिका कौसार पर सयाहत की बहार। मरी में लॉकडाउन ख़त्म, सयाह आने लगे कतार अंदर कतार। मुल्क भर से आने वाले लोग खूबसूरत मनाजर, ठंडे मौसम और रिमझिम से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। और फैसलाबाद में माजूर नौजवान में हैरान कुन सलाहियत, बाजुओं से महरूम लेकिन मुंह से स्नूकर खेलने में महारत। समुंदरी के नवाही गांव के शान अली की वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूँ राफ़िया अवान। नाज़रीन, बलूचिस्तान का बीबी नानी पुल पानी बहा ले गया। हर नाई के बिफरे दरिया में डोलती हुई वैन। वज़ीर आज़म ने अवाम से खुदा का शुक्र अदा करने की अपील की है और हर बशर लगाए एक शजर की अपील भी की गई है। ये भी आपसे पूछेंगे कि आज रात का खाना आप कहाँ खाएंगे। इन सब पर बात होगी इसी बुलेटिन में तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सरबराह MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राबता किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MKM पाकिस्तान के कारकुनों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला और IG सिंध से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बात करेंगे, किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, बताइए, राबता हुआ है? जी बिल्कुल। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता किया है और जो उनकी तशवीश थी, जिस तरह कराची और सिंध में MKM की कारकुनान की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उसका इजहार किया है, जिस पर वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला और IG सिंध को जो है अहकामात दिए हैं और फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की है इस सारे हवाले से। थोड़ी देर बाद जो है MKM इसी हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। जी ठीक है, MKM अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। किरण, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैले के सामने जो कुछ आया सब बह गया, बंद टूट गए, सड़कें फसलें तबाह हो गईं। दरियाए नाड़ी में सिब्बी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मरगजानी में बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। रेलों में मुतादिद अफराद बह गए हैं। कोयटा सिब्बी कौमी शाहराह बंद हो गई है। बलूचिस्तान का अंदरून सिंध पंजाब से राबता मुनक़ता हो गया है। मुख्तलिफ अस्पताल भी पानी से भर गए हैं। मुतासरा इलाकों में पाक आर्मी और पाक बहरिया की टीमें इंतज़ामिया की मदद में ताहाल मसरूफ़ हैं। बलूचिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। सैलाबी रेले के सामने जो कुछ आया सब बह गया, बंद टूट गए, सड़कें और फसलें तबाह हो गईं। सिब्बी के इलाके मरगजानी में कटाव बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। दर्जनों कच्चे मकानात की छतें और दीवारें मुनहदिम हो गईं। कोयटा सिब्बी कौमी शाहराह बंद। बलूचिस्तान का अंदरून सिंध और पंजाब से राब्ता मुनक़ता हो गया। बीबी नानी के करीब गैस पाइपलाइंस भी मुतासिर हुई हैं। बीबी नानी ज़ियारत का सैलाब में बह जाने वाले पुल की मुरम्मत जारी है। चागी के इलाके नावरदार चेदक में सैलाबी रेला गुजरने से कई खानदान बेघर हो गए। दरियाए नाड़ी में सिब्बी हेडवर्क्स पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लाखों एकड़ जमीन पर तहद्दे निगाह पानी ही पानी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाबी पानी भूरा बंद को भी बहा ले गया। दरगाह शानुरानी और तहसील सारोना के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिशों से सैलाबी रेले लसबेला के हब डैम में दाखिल होने से पानी की सतह मजीद 9 फीट बढ़ गई। बलूचिस्तान के शहरी सैलाबी सूरत हाल पर अफसरदा और हुकूमत से इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने का मुतालबा कर रहे हैं। कल से हम फंसे हुए हैं, यहाँ पर कोई पूछने वाला भी नहीं है। सब बच्चे परेशान, सब कुछ यहाँ धर्म ये हुकूमत की नाकस कारकर्दगी है
جہاں سالانہ بارشیں ہوتی ہے، ہر سال یہاں روڈیں ٹوٹ کا شکار ہے. قبائلی لوگ کچھ مدد کر رہے ہیں، کچھ ادارے لیویز فورس IFC کور کمانڈر جو یہاں آئے تھے وہ ہیلپ کر رہے ہیں. برائے مہربانی، یہ بلوچستان ہے، یہ ہمارا وطن ہے، پورا پاکستان کا وطن ہے، یہ نیشنل ہائی وے ہے، پورا ملک سے یہ ملتا ہے، تو اس کا یہ حالت یہ ناگزیر بات ہے. متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی اور پاک بحریہ کی ٹیمیں انتظامیہ کی مدد میں مصروف ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان کا ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کا عزم. کہتے ہیں ہم نے جنگلات ختم کر کے اپنے ملک کا نقصان خود کیا ہے. ملک میں درخت لگانے ہیں، شہروں میں کوئی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑیں گے. پچھلے 2 سال سے گندم کی پیداوار کم ہوئی. اسی راستے پر چلتے رہے تو گلیشیئر پگھل جائیں گے، بیشتر علاقے ریگستان بن جائیں گے. ہر بشر ایک شجر، گرین اینڈ کلین پاکستان حکومت کا مشن. وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں پودا لگایا. وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم نے جنگلات ختم کر کے اپنے ملک کو نقصان پہنچایا. ماحول کو بچانے کے لیے اقدامات نہ کیے تو ملک ریگستان بن جائے گا. یہ جو ہم نے اپنے ملک کی تباہی کی ہے، اپنے جنگلات ختم کر کے، اپنے درخت کاٹ کے، اس کا یہ نقصان ہے کہ آج پاکستان اگر اسی راستے پہ چلتا رہا تو آگے یہ جو ہمارے گلیشیئر ہیں جدھر سے دریاؤں میں پانی آتا ہے 80% پانی تو یہ گلیشیئر سے آتا ہے جو پہاڑوں پہ ہے. تو اگر یہ گرمی بڑھتی رہی، یہ گلیشیئر پگھلتے رہے، دریاؤں میں کم پانی جائے گا اور اس کا نتیجہ آگے ہمارے کئی علاقے ریگستان بن جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم پودے لگا کر ماحولیاتی تبدیلی کو روک سکتے ہیں. ٹائیگر فورس کے جوانوں کو ایک دن میں 35 لاکھ درخت لگانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ٹائیگر فورس کو پہلے تو مبارک دیتا ہوں کہ ایک انہوں نے آج وہ کام کیا ہے، 35 لاکھ پاکستان میں ایک دن میں درخت لگائے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ ریکارڈ ہے. ہم نے یہ شروع کر دیا یہ راستہ اپنی زندگی بدلنے کا، اپنے ملک کو بہتر کرنے کا. وزیر اعظم عمران خان نے ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، ہم آنے والی نسلوں کے لیے انہیں اگائیں گے. یہ اقدام آنے والی نسلوں کے لیے جہاد کا درجہ رکھتا ہے. ملک بھر میں آج 1 ڈے پلانٹیشن ڈرائیو منایا گیا. حکومت نے ایک دن میں 35 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مکمل کر لیا. چاروں صوبوں میں لاکھوں پودے لگائے گئے. پاکستانیوں نے پودے لگا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا ہے. رپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ملک کو سرسبز و شاداب اور آلودگی سے پاک بنانے کا مشن. ملک کے بڑے چھوٹے شہروں میں لاکھوں پودے لگائے گئے. ٹائیگر فورس کے جوانوں نے مہم میں بھرپور حصہ لے کر تاریخ رقم کر دی. کراچی میں گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کڈنی ہل پر پودا لگایا. کہا کہ موسمی تغیر اور اس کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے شجرکاری انتہائی ضروری ہے. اس پلانٹیشن کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی آئے گی، اس کی وجہ سے یہاں بہتری آئے گی، آکسیجن میں بہتری ہوگی، اس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو، بچوں کو تفریح فراہم کرنے کی بڑی جگہ ملتی ہے. گورنر پنجاب چودھری سرور نے جلو پارک میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا. جلو پارک میں 100 سے زائد پودے لگائے گئے. پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کو ہماری پنجاب کی حکومت، ہمارے چیف منسٹر صاحب اور سپتین صاحب اس ویژن کو لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ انڈر دی لیڈرشپ آف سپتین خان صاحب ماشاءاللہ 5 کروڑ پلانٹیشن جو ہے یہ کر چکے ہیں. کے پی میں 9 لاکھ پودے لگانے کا ٹارگٹ پورا کیا گیا. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے گورنر ہاؤس میں پودا لگایا. ان کا کہنا تھا کہ شجرکاری مہم بلین ٹری سونامی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی. دنیا نے قبول کر لیا ہے، دنیا نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ایشیا کے اندر انوائرمنٹ کے لیے سب سے زیادہ کام پاکستان نے کیا ہے اور پاکستان ایک لیڈنگ رول کے طور پر سامنے آیا ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان نے پشاور میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا. 1 ارب ٹارگٹ ہے، لیکن انشاءاللہ 1 ارب سے زیادہ انشاءاللہ ہم نئے پودے لگائیں گے، نئے درخت لگائیں گے
اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے گرین پاکستان، تو ہم گرین خیبر پختونخوا کے لیے کام کریں گے۔ میپٹ آباد میں اسپیکر کے پی اسمبلی مشتاق احمد غنی نے پودا لگایا، جبکہ ضلع خیبر لنڈی کوتل میں وفاق کی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری پودا لگا کر شجرکاری مہم کا حصہ بنے۔ پودے لگائیں، ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں، وطن عزیز سے آلودگی کو بھگائیں، آنے والی نسلوں کو صاف ماحول مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ آپ اپنی پودا لگانے کی تصویر یا ویڈیو 92 نیوز کو بھیجیں، ہم نشر کریں گے۔ جگ جگ جیے، جگ جگ جیے، جگ جگ جیے میرا پیارا وطن، جگ جگ جیے میرا پیارا وطن، لب پہ دعا ہے دل میں لگن ہو، جگ جگ جیے، جگ جگ جیے، جگ جگ جیے میرا پیارا وطن، لب پہ دعا ہے دل میں لگن ہو، جگ جگ جیے، جگ جگ جیے۔ میرے وطن تو سب کے لیے جان سے بڑھ کر پیارا ہے۔ بلیٹن میں شامل ہے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ UK پاکستان چیمبر آف کامرس میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ سابق چیئرمین UK PCCI اور موجودہ وائس پریزیڈنٹ عاصم یوسف نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ چیمبر سے جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں دیکھیے۔ UK پاکستان چیمبر آف کامرس میں درار پڑ گئی۔ سابق چیئرمین اور موجودہ وائس پریزیڈنٹ عاصم یوسف نے ساتھیوں کے رویے سے نالاں ہو کر استعفیٰ دے دیا۔ ایسٹ لندن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ 4-5 سال سے چیمبر کا حصہ رہا ہوں اور ہماری خواہش تھی کہ ہم اپنے ملک اور کمیونٹی کے لیے کوئی بہتر کردار ادا کریں، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ جو چیمبر آج چل رہی ہے نا، ایسے تو پہلے کبھی چلی رہی ہے۔ جتنا فائدہ آپ آج دے رہے ہیں، حالانکہ ریئل گراؤنڈ ورک میں دیر از نتھنگ۔ آج تک آپ دیکھیں کہ چیمبر نے پاکستان کے لیے ایز سچ کوئی فائنینشیل بینیفٹس میری نالج میں نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے آنے سے پہلے اگر کچھ ہوں تو مجھے نہیں پتا۔ عاصم یوسف نے دعویٰ کیا کہ دورہ پاکستان کے دوران UK PCCI نے 200 ملین پاؤنڈز کی سرمایہ کاری کی اور وہاں پر PIA کو جہاز دینے کی بات کی، جو کہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہوا میں تھیں، گراؤنڈ کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ ہم نے جہاز کا بھی ایک پرومس کیا، پھر ہم نے $200 بلین کی اور 200 بلین پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ کے وعدے کیے ریئل اسٹیٹ کے اندر، اور سب چیزیں تھیں، یہ آن ریکارڈ ہے۔ تو وہ سب چیزیں بھی ہوا میں ابھی تک ہیں، اور جو لوگوں نے ہائی آفیشل کے ساتھ میٹنگ کروائی وہاں پہ، وہ بھی آج جو ہے وہ شرمندہ اور پوچھتے یار آپ نے دوسرے وعدے کیے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ کسی دوسری تنظیم میں کام نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی ہمارے کئی ڈائریکٹرز مختلف تنظیموں کے پلیٹ فارمز پر کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن میرے اوپر دباؤ ڈال کر مجھے IBP سے استعفیٰ دلوایا گیا۔ ایز اے پاکستانی آج یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم پاکستانی قوم کیوں پیچھے ہیں۔ اگر پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے یا بڑی بڑی جماعتوں کو دیکھا جائے یا وہاں پہ جتنے غیر مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، جب بات پاکستان کی آتی ہے تو وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم نے اس تنظیم کو ہم نے بنایا تو ہمارا ایجنڈا پاکستان تھا، ہمارا گول پاکستان ہے، اور صرف پاکستان عوام کے لیے کام کرنا۔ آج چونکہ ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، چونکہ عاصم نے ڈیسائیڈ کیا، ہم نے ان کو کوئی دباؤ نہیں دیا کہ آپ UK PCCI سے ریزائن کریں نہ کریں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کمیونٹی کے فائدے کے لیے کوئی بھی تنظیم کام کر رہی ہے تو ہم بغیر کسی ذاتی مفاد کے اس میں حصہ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم نے EBPC کے پلیٹ فارم پر لاک ڈاؤن کے دوران کمیونٹی کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ گلاسگو میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یوم سیاہ بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ مظاہرین نے قابض ریاست کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شاہد میر کی رپورٹ دیکھیے۔ 18 روز 18 روز 18 روز 18 روز
भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में लगाए गए रियासती कर्फ्यू और लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल होने पर ग्लासगो में यौम इस्तेहसाल कश्मीर जोशो खरोश से मनाया गया। बारिश के बावजूद पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने मुजाहरे में हिस्सा लिया। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए बुकेनन गैलरी के सामने मुख्तलिफ मकतब फिक्र के अफराद ने मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीन ने कहा वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और भारतीय फौज अपने हथियार छोड़कर भाग जाएगी। 3 letters have been sent to India this year. Everyone has been ignored about the human rights violations, about the Security Council resolutions, all ignored. So we're busy in the West selling our weapons of war to Kashmiris. जो मोदी जुल्म कर रहा है, जो आर्मी फौज उधर कश्मीर में जुल्म कर रही है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर भारतीय हठधर्मी और जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ नारे दर्ज थे। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। यौम इस्तेहसाल के मौके पर जर्मनी के साहिली शहर हैम्बर्ग में तहरीक कश्मीर हैम्बर्ग की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने जर्मन हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात को ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करे। मिर्ज़ा रोहेल बेग की रिपोर्ट। यौम इस्तेहसाल के मौका पर जर्मनी के साहली शहर हैम्बर्ग में तहरीक कश्मीर हैम्बर्ग की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें ख़वातीन बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे जिस पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। कश्मीर मुसलसल कर्फ्यू के जद में है और चूँकि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर पर होने वाला जुल्म और कश्मीर पर होने वाला जबर हम इसको महसूस कर रहे हैं। तहरीक कश्मीर हैम्बर्ग के सदर रियाज घुम्मन ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 इंसानी जमहूरी आलमी इक़दार की तारीख में फाशिस्ट भारतीय हुकूमत के जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात की वजह से स्याह तरीन दिन है। कश्मीरियों ने जुर्रत और बहादुरी से जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करने के भारतीय नाजायज़ इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। हम अक़वाम मुत्तहिदा समेत यूरोपीय यूनियन से मुतालबा करते हैं मसला कश्मीर को हल किया जाए। जर्मन हुकूमत भारत पर इखलाकी दबाव डालकर कश्मीरियों के हकूक़ दिलवाने में अपना किरदार अदा करे। आज हैम्बर्ग में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। इस ब्लैक डे में तमाम सियासी और दीनी जमातों ने हिस्सा लिया है, बच्चों ने हिस्सा लिया है, ख़वातीन ने हिस्सा लिया है और शहर के सेंटर में हमने आवाज़ को बुलंद किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग जर्मनी के सदर सीनियर रहनुमा राना आमिर महमूद ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर पर चढ़ाई करके उस पर फौजी कब्जा कर रखा है। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A खत्म करके जम्मू और कश्मीर में इमरजेंसी कानून नाफिज किया। बीजेपी हुकूमत ने लाखों फौजी जम्मू और कश्मीर में तैनात कर रखे हैं। हम मुसलसल मोदी और अफवाज हिंदुस्तान के जालिमाना इक़दामात के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। इंडिया फौज ने पिछले 1 साल से लॉकडाउन किया हुआ है और उन सब को नज़रबंद किया हुआ है, तो आज हम जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में ये एहतजाज इक़रार करवा रहे हैं कि जो अमन के जो ठेकेदार हैं उनको हम वापस करना चाहते हैं कि कश्मीरी भी मुसलमान हैं, इंसान हैं, उनके साथ वो रवैया करना चाहिए जो आम इंसान के साथ करना चाहिए। मुकर्ररीन ने जर्मन हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत पर दबाव डालकर कश्मीरियों के हुकूक बहाल कराने में अपना किरदार अदा करे। बुलेटिन में शामिल है एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तानी सहाफ़ती तंजीम PFUJ UAE ज़ोन की जानिब से दुबई पाकिस्तान कौंसलेट में तैनात प्रेस कौंसलर आशिक हुसैन शेख के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई अहमद अमजद अली ने की। तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में तैनात प्रेस कौंसलर आशिक हुसैन की पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत के एजाज़ में PFUJ UAE की जानिब से शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के शुरका ने आशिक हुसैन शेख की कम्युनिटी के हवाले से काविशों को सराहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब की सदारत कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई अहमद अमजद अली ने की। इस मौका पर उनका कहना था कि आशिक हुसैन के एजाज़ में जिस शानदार अंदाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, इससे जाहिर होता कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। PFUJ का बहुत शुक्रिया
کہ انہوں نے ہمارے جو پریس کانسلر عاشق صاحب جا رہے ہیں ان کے لیے فیئر ویل کا انتظام کیا، کمیونٹی کو بلایا، میڈیا کے لوگ آئے یہاں پہ، اور یہ شو کرتا ہے کہ ایک افسر جو اپنا تعیناتی کا وقت ہے، مدت ہے، پوری کر کے جا رہا ہے تو اس نے ایک اچھا کام کیا ہے اور لوگ اس کو سراہ رہے ہیں. اور میڈیا اور کانسولیٹ کا ہمیشہ جو ہے بڑا اچھا ایک کولیبوریشن رہی ہے، اور امید یہی کرتا ہوں کہ جو آنے والے پریس کانسلر ہیں وہ بھی اسی طرح عاشق صاحب کی طرح جو ہے اس کو قائم و دائم رکھیں گے. تقریب کے مہمان خصوصی پریس کونسلر عاشق حسین شیخ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں میڈیا کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنے اچھے انداز میں الوداع کیا ہے. میں اپنے 3 سالہ کیریئر میں میڈیا کے کردار کو سراہتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا، انفیکٹ بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی جو فیئرویل گیدرنگ رکھی ہے. اور دوسری چیز جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میرا جو تقریباً یہاں ٹینیور گزرا ہے مور دین 3 ایئرس، اس میں آپ کے رول کو ضرور اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ، پاکستان کے جو پرسیپشن کو امپروو کرنے میں ہمیشہ بہت پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. صدر پاکستان بزنس کونسل محمد اقبال داؤد اور پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے صدر خالد حسین چودھری کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے دوران UAE میں موجود پاکستانی صحافیوں اور پریس کونسلر عاشق حسین نے بہت ہی مثبت کردار ادا کیا جو قابل تعریف ہے. پینڈیمک تھا اور اتنا سخت حالات تھے، اس میں یقینی طور پر میڈیا کا بھی ایک بہت اہم کردار اور بڑا پازیٹیولی ادا ہوا. جیسے CG صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ نگیٹیوٹی کے چانس بہت تھے لیکن اسے اجاگر نہیں کیا گیا اور ہر چیز پازیٹیو رکھی گئی، اور یقیناً عاشق صاحب کا اس میں ایک پازیٹیو رول تھا ہی. بہت خوبصورتی سے انہوں نے برج کیا تمام چیزوں کو، اور اتنے سخت 2-3 مہینے گئے ہیں کہ اس میں اگر آپ تنقید کرنے پہ آئے تو ہزاروں چیزیں آپ کے پاس ہیں، لیکن حقیقی طور پر بہت پازیٹیو کردار ادا کیا. کونسلیٹ کے جو یہ پچھلے 3 سال کا ٹینور گزرا جس پہ شیخ عاشق صاحب پریس کونسلر تھے اور ان سے پہلے جو پریس کونسلرز تھے، جتنے بھی پریس کونسلرز یہاں پہ آئے ہیں سب نے بہت احسن طریقے سے اپنا ٹائم گزارا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ عاشق صاحب کا ذکر ہو، ان سے زیادہ محبت کرنے والا اور ملنسار بندہ میں نے نہیں دیکھا. کونسل آفیسر دبئی کونسلیٹ سید مصور عباس شاہ کا اپنے ساتھی کے حوالے سے کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے وقت عاشق حسین نے پاکستانی کمیونٹی اور کونسلیٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کیا. عاشق صاحب جو کہ ہمارے پریس کونسلر تھے، تو انہوں نے کرونا کے ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا لہجہ رکھا ہے اور ہمیشہ ایک برج کا کردار ادا کیا ہے. آپ لوگ جو ہے، آپ یہاں پہ ہمارے آنکھیں اور کان ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے. تو الحمدللہ ہم سب نے مل کے ایک ایز اے ٹیم ایفرٹ بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے. عاشق صاحب تھے، آپ لوگوں کا تعاون تھا ہمارے ساتھ. صدر PFUJ سجاد اکبر خان نے PFUJ کی مرکزی قیادت رانا محمد عظیم اور مرکزی صدر GM جمالی کے صحافیوں کے حقوق کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ پریس کونسلر عاشق حسین UAE میں پاکستانی میڈیا کو ساتھ لے کر چلے. ہمارے جو آج پریس کونسلر صاحب ہیں ان کے اعزاز میں جو ہم نے شائعہ دیا ہے، اور ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جتنا بھی ٹائم ہمارے ساتھ گزارا اور بڑا اچھا ہمارا ان کے ساتھ ٹائم گزرا. جو مجھے امید ہے کہ جو آنے والے کونسلر ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طریقے سے تعاون کریں گے. ڈپٹی کونسل جنرل گیان چند، معروف بزنس مین جمیل اسحاق، مسلم لیگ نون UAE کے مرکزی رہنما سردار آصف کریم، آل پاکستان مسلم لیگ UAE کے صدر رائے شیر علی کھرل سمیت PFUJ UAE زون کے سینئر عہدیداران ارشد محمود رانا، آصف راٹھور، طارق ندیم، انصر اکرم نے بھی خطاب کرتے ہوئے پریس کونسلر کی خدمات کو سراہا. تقریب کے آخر میں قدیر صدیقی، حافظ عبدالرؤوف، اشر اشفاق، توقیر احمد اور رانا نصیر سمیت دیگر نے 14 اگست کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا، جبکہ کمیونٹی خدمات پر PFUJ UAE کی جانب سے پریس کونسلر عاشق حسین اور کونسل جنرل آف پاکستان دبئی احمد امجد علی کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. ٹائیگر فورس ڈے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کے زیر اہتمام جدہ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ٹائیگر فورس کے ذمہ داران اور ممبران نے شرکت کی. تفصیلات عدیل ریاض کی رپورٹ میں. سعودی عرب کے شہر جدہ میں ٹائیگر فورس ڈے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا اور فورس کو مزید منظم اور مضبوط بنانے کے حوالے سے جائزہ لیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی ٹائیگرز فورس سعودی عرب کے صدر انجم اقبال وڑائش تھے، جبکہ نائب صدر شمائلہ شہزاد اور میڈم سونیا نے بھی شرکت کی. انجم اقبال وڑائش اور دیگر نے اپنے خطاب میں کہا، ہم عمران خان کا ہر اول دستہ ہیں، پارٹی کے نظریاتی محافظ ہیں اور ٹائیگر فورس کی کامیابیوں کا ڈنکا پوری دنیا میں سنائی دے رہا ہے. سائمہ طارق کے تیار کردہ خوبصورت کیک نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے. چودھری فیاض احمد، جہاں زیب خان، یاسر عرفات، گوندل، شازیہ خان، عائشہ کیانی اور دیگر پارٹی ورکرز نے بھی پروگرام میں شرکت کی. عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں شروع سے ہی ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تمام معاملات قانون کے تحت چلتے ہیں. نیب 10 بار بلائے،
जाने को तैयार हूँ। उस्मान बुज़दार ने टाइगर फोर्स डे की मुनासबत से शादमान मार्केट पार्क में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात लाहौर से फ़हीम अमीन की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म का मिशन सर सब्ज़ शादाब पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शादमान मार्केट पार्क लाहौर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। उस्मान बुज़दार ने इस मुहिम की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की और टाइगर फोर्स डे पर 12 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया। वज़ीर आला का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि यहाँ जापानी तकनीक मियावाकी के तहत जंगल बसाया जा रहा है। आज सूबे के अंदर 520 मुकामात के ऊपर ये फंक्शन हो रहे हैं और इसमें 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। लाहौर के अंदर 154 केनाल के ऊपर ये जो खसूसी टेक्नोलॉजी की जो हमारी प्लांटेशन है ये हम लगा रहे हैं। नए बुलावे पर उस्मान बुज़दार का कहना था, हर इदारे में पेश हुआ हूँ, कोई खौफ नहीं, हमारा दामन साफ है। जब हमारा दामन साफ है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। हमें 1 नहीं 10 नए बुलाए हम जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे। हमने न गलत काम किया है न किसी को करने देंगे। वज़ीर आला का कहना था, लाहौर के अंदर नया लाहौर बसाने जा रहे हैं जो सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर होगा। इससे पहले किसी हुकूमत में हिम्मत नहीं थी कि रावी रिवर फ्रंट मंसूबा शुरू कर सकती। कैमरामैन इमरान भट्ट के साथ फ़हीम अमीन, 92 न्यूज़ लाहौर। भारतीय रियासत राजस्थान के ज़िला जोधपुर में 11 पाकिस्तानी पनाह गज़ीन हिंदुओं की मौत वाक़े हो गई। वाक़े ने खौफ की फ़ज़ा पैदा कर दी है। पुलिस इंतज़ामिया हलाकतों की वजह ताहाल तलाश नहीं कर पाई है। फाशिस्ट मोदी के भारत में पहले हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से अक़लियतों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई थी। मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही थी। अब पनाह गुज़ीन हिंदुओं के लिए भी भारत में कोई जगह नहीं। पाकिस्तान से जाने वाले 11 हिंदू पनाह गज़ीनों की राजस्थान के ज़िले जोधपुर में पुरअसरार अंदाज में मौत वाक़े हो गई। पुलिस हुकाम वाक़े को खुदकुशी का रंग देकर केस को दबाने की कोशिश करने लगे। हादसे की इत्तला मिलते ही इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और जय वक़ुआ पर आला अफसरान पहुँच गए हैं। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये मामला देसू थाने के लौड़ता इलाके में पेश आया है। बताया जा रहा है कि अभी तक मौत की वजूहात का पता नहीं चल सका है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जहरीली गैस या जहरीला खाना खाने से मौत हो सकती है। मकामी लोगों के मुताबिक तमाम अफराद हिंदू पनाह गज़ीन थे जो पाकिस्तान से हिजरत करके इस इलाके में आबाद हुए थे। ये लोग अचलावता गाँव में खेती का काम करते थे। खेत के करीब एक फार्म हाउस में रह रहे थे। बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।